جب آخرت کا منظر سامنے آئے گا، نہ جانے کس وقت آ جائے، خدا ہی جانے کس وقت آ جائے۔ پہلے تو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت زندگی انسان کی کچھ اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ صحت مند آدمی ہے، آج تو دیکھو اپنے آنکھوں کے سامنے واقعات ہیں، قتل و غارت گری کے واقعات ہیں، لوٹ مار کے واقعات ہیں، جانے کب کس وقت کیا ہو جائے، کسی انسان کی جان مال آبرو محفوظ نہیں، اور بیماریاں ایک سے ایک۔ حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ آخر زمانے میں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کے ان کے آباء و اجداد نے سنا تھا، ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی، بیٹھے بیٹھے آدمی رخصت ہو جاتا۔ تو اس حالت میں اوقات کو فضول ضائع کرنا یا ناجائز کاموں میں ضائع کرنا، یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ جس کے برابر کوئی اور خسارہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ حدیث میں اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب آخرت میں بندہ پہنچے گا تو اس وقت آنکھیں کھلیں گی تو کہے گا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب واصدق واکن من الصالحین، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے تو میں جا کے صدقے کروں گا اور نیک کام کروں گا، لیکن ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ پھر کسی کو مزید مہلت نہیں دیتا، مہلت بہت دے رکھی ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، وہاں جو کہا جائے گا تو جواب میں یہ کہا جائے گا کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، پیغمبر ہم نے بھیجے تھے، کتابیں ہم نے اتاری تھی، پیغمبروں کے وارثین تمہیں یاد دہانی کرتے رہے تھے، تو پھر بھی تم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو اگر یہ آدمی یہ زندگی کے لمحات اس طرح ضائع کر دے تو ان الانسان لفی خسر، بڑے خسارے میں ہے انسان اگر اوقات زندگی کو اس طرح ضائع کر رہا۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ میں اپنے استاد حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا بھائی آج عربی میں باتیں کریں گے، تو میں حیران ہوا کہ حضرت اچانک یہ بات کیوں فرمائی کہ عربی میں باتیں کریں گے؟ تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیوں؟ تو فرمایا کہ بھائی جب ہم لوگ جمع ہوتے ہیں تو فضول باتیں بہت کرتے، تو عربی میں بات کرنے کی اگر پابندی کر لیں گے تو عربی میں روانی تمہیں بھی نہیں مجھے بھی نہیں، تو اردو میں بات کرنے میں تو یہ ہے جب جو زبان پہ آیا بول پڑے، عربی میں بات کریں گے تو ذرا باتیں کم ہو تو زیادہ فضول وقت ضائع نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو بہت سارے جواہر اور سونا چاندی کی گٹھڑی لے کر آیا اور وہ ساری خرچ ہو گئی، تھوڑے سے جواہر باقی رہ گئے، تو اس کو آدمی جتنے احتیاط کے ساتھ خرچ کرے گا تو وہی حالت ہماری ہے کہ ہم نے زندگی کا جو ماضی ہے وہ گزار دیا جس طرح بھی گزار دیا، لیکن اب تھوڑے سے جتنے لمحات باقی ہیں تو ان کو کسی ایسے کام میں خرچ کر لیں کہ جس میں فضول نہ ہو۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام، تو چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کو نیک کام میں خرچ کیا، سرمایہ صحیح جگہ لگایا تو نفع ان کو انشاءاللہ ملے گا، لیکن ساتھ ہی فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ صرف عمل صالح اپنے طور پر کر لینا کافی نہیں، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی ہو، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے، یعنی اس میں ایک طرف تو یہ فرمایا کہ بات صرف اپنی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ انسان کے نیک ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول کو اور اپنے زیر اثر لوگوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے، کہ حق کی نصیحت کرے اور صبر کی نصیحت کرے، اس کام کے لیے اپنے ماحول کو بنانے کی فکر کرے، یہ بھی انسان کے فرائض، کیونکہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی، تم صرف اپنے فائدے کے نہیں لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ بھی تمہارے فرائض میں داخل ہے۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور حق صبر کی نصیحت جس کا ذکر فرمایا گیا یہ نہ کی جائے تو خود آدمی اپنے عمل صالح پر قائم رہنا مشکل ہے، یعنی جو فرمایا گیا کہ خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو ایمان رکھتے ہوں اور عمل صالح نیک عمل کرتے ہوں، تو نیک عمل اس وقت تک صحیح طور سے پائیدار نہیں ہو سکتا اور اس وقت تک آدمی اس کے اوپر مستقیم نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ یہ وصف اختیار نہ کرے کہ ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی نصیحت کریں. تو اس لیے بتلایا کہ ماحول ایسا بناؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو تمہیں حق کی نصیحت کریں، جو تمہیں حق بات سکھائیں، جو تمہیں صبر کی بات نصیحت کریں، صبر کی بات سکھائیں. ان کے ساتھ اوقات اپنے زیادہ گزارو. اگر تم نے عمل صالح کرنا ہے تو ایسے ماحول میں رہنا ضروری ہو. اگر ماحول اپنا بدل دیا اور ایسے ماحول میں رہنے لگے جو خدا سے غافل ہے، جو آخرت سے غافل ہے، تو خود جو عمل صالح کر رہا ہے وہ بھی راہ جاتا رہے گا. اس لیے تواصوا بالحق و تواصوا. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنی ہر مجلس میں یہ سورت تقریباً ہر مجلس میں اس لیے پڑھتے تھے کہ یاد دہانی ہو جائے. یاد دہانی اس بات کی ہو جائے کہ آئے کس لیے تھے، کر کیا رہے ہیں. www.darsequran.com